آج کی میری یہ کہانی ہمارے محلے میں ہونے والی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ گرمی کی شدت سے دہکتا ہوا سرخ چہرہ لیے، پسینے سے شرابور ہو کر عالیہ نے جو ہی دہلیز پر قدم رکھا، ہلک کڑواہٹ سے پر کیا۔ سامنے کھلے دروازے سے اماں ہاتھ سے پنکھا چلاتی نظر آئیں۔ لائٹ نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ ارے لائٹ ہوتی تو کیا میں پنکھا کر رہی ہوتی؟ کم بخت ماری صبح سے گئی ہوئی ہے۔ اسے دیکھ کر سر کی گاڑی کا ایئر کنڈیشنر یاد آیا۔ جب وہ آفس سے نکل رہی تھی، سر نے گاڑی میں لفٹ دی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے بعد کہ جب سر نے بہت اصرار کیا تو اس سے بیٹھنا پڑا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے ایسا لگا کہ جنت میں آ گئی۔ بہت شدید گرمی اور گاڑی میں ٹھنڈی ہوا۔ اپنی سوچ میں گم تھی، پتہ نہیں کب گھر آ گیا۔ محترمہ گھر آ گیا؟ جی سر۔ وہ چونک ہی گئی۔ سوری مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ کوئی بات نہیں، سر نے کہتے ہوئے گاڑی کے بٹن سے دروازہ کھولا۔ گھر میں امی اور عالیہ ہی تھے۔ ابو جوانی میں ہی چل بسے تھے، رشتہ دار تھے ہی نہیں، اور دور پرے کے تھے بھی صحیح تو کبھی کسی نے خبر ہی نہیں لی۔ ابو کی وفات کے بعد امی نے بہت مشکل سے سلائی کڑھائی کر کے گھر چلایا اور عالیہ کو پڑھایا لکھایا۔ دن رات سلائی کا کام کر کے اماں کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے اب عالیہ کو جاب کرنا پڑی۔ نہیں تو اماں اس کی جاب کے خلاف بھی تھی اور جلد اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ عالیہ ہمیشہ کلاس میں اول آتی، ہمیشہ اونچے خواب دیکھتی۔ اماں کی سلائی سے گھر کا خرچ اور اس کی پڑھائی، ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتا تھا۔ اسے غربت اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ بڑی گاڑی، بنگلہ، ڈھیر سارا پیسہ، ایسے ہی خواب دیکھتی تھی، اور اس کا آئیڈیل امیر کبیر تھا۔ وہ کسی بہت امیر سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ عیش و آرام سے زندگی گزار سکے۔ آج بھی اماں سے اسی بات پر اس کی تکرار ہو گئی۔ عالیہ، آخر سکندر میں کیا برائی ہے بیٹا؟ پڑوس میں رہتے ہیں، برسوں سے سناشائی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، اپنا کماتا ہے تو خوش رہے گی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اماں، تم کیا چاہتی ہو؟ غربت کی زندگی جیوں، ہر چیز کے لیے ترستی رہوں؟ مجھے نہیں کرنی شادی اس دہاڑی دار سے۔ میں تو اس سے شادی کروں گی جس کے پاس بہت پیسہ ہوگا، جس کے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو۔ عالیہ نے التماس بھری نظروں سے اپنی اماں کو دیکھا۔ اماں کو عالیہ کی یہی باتیں بہت پریشان کرتی تھی۔ پتہ نہیں عالیہ بات کہاں لے جاتی ہے۔ اسے ملتا تو وہی ہے جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے، اور ماں کی بات ماننے والے ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا اور پیار سے سمجھانے لگی۔ اس وقت بیٹی، سکندر اچھا لڑکا ہے، تجھے پسند کرتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ تیرے نصیب سے اس کے بھاگ جاگ جائیں، اور جو تو دیکھتی ہے وہ بھی سچ ہو جائے۔ اب پلیز، مجھے نہیں پتا، بس میں سے شادی نہیں کر سکتی، اور تم اب اس کا ذکر میرے سامنے نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ آفس چلی گئی۔ اب وہ پیچھے اس کے لیے اچھے نصیب کی دعائیں کرتی رہی۔ موسم شدید مستانہ ہو رہا تھا۔ سرسراہتی ہلکی سی ہوا میں خوشبو تھی۔ اس نے بھرپور انگڑائی لی۔ دفتن نظر برابر کی چھت کی منڈیر کے اس پار جا ٹھہری۔ عالیہ کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ لوگوں کی مسکراہٹ نے چھوا تو آنکھیں خود بخود جگمگا گئیں۔ وہی کاغذوں پر جو لکھنے میں مصروف تھی، اس تک آنکھیں آ گئیں۔ نظر کی ہی تھی اور چونک کر پلٹ کر دیکھا، ہلک کڑواہٹ سے بھر گیا۔ نظر کا تماد پل بھر کا تھا۔ دوبارہ کاغذوں پر جھک کر وہ عصر کی نماز کے بعد چھت پر آ گئی تھی۔ موسم اچھا تھا، کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ پتا ہوتا سکندر چھت پر ہے تو وہ کبھی نہ جاتی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے نفرت سے ہنکارا، ذرا سنو تو۔ سکندر نے اس کو پکارا، مگر اس کی حالت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ سکندر نے اسے اتنی زور سے پکارا کہ وہ چل پڑی، نظر اس پر جمائی، کچھ سوچ کر اٹھی اور منڈیر کے قریب چل دی۔ سکندر کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ سیدھی کھڑی تھی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شرم نہیں آتی کسی کے گھر میں جھانکتے ہوئے؟ پھر کبھی مجھے ایسے آواز نہیں دینا، سمجھے؟
उस रुत में इतनी बदतमीजी से बोलेगी उसे पता ना था। जब भी इस तरह बात करती सिकंदर इसे नजरअंदाज कर देता या फिर मजाक समझ कर टाल देता, मगर आज सिकंदर को लगा कि वो संजीदा है। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। तुम तमीज से बात करो मैडम, तुम समझते क्या हो और तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आलिया ने कहा। जो तुम समझी वो नहीं, तुम्हें तमीज चाहिए तो तुमसे तमीज से बात कर रहा हूं। इतना किसी इंसान के लिए खुद नजर उठाने के काबिल ना रहा। वो आहिस्ता से कहती रही, नजरों से ओझल हो गई। फिर जिसके ख्वाब वो बरसों से देखती आ रही थी कि अचानक बॉस को हार्ट अटैक की वजह से डॉक्टर ने आराम का बताया, तो उसकी जगह उसके बेटे ने ऑफिस संभाल लिया। असद अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, घूमना फिरना, नशा, शराब, कल्ब, ये सब उसके मुताबिक गैर थे। खूबसूरत चेहरा पहले दिन ही आलिया को अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत बढ़ने लगी। आलिया को पैसे का लाख सही, मगर एक शरीफ लड़की थी और उसने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए असद ये बात जान गया था। तभी उसने आलिया पर मोहब्बत का जाल फेंका और वो नासमझ लड़की उसकी चालाकी ना समझ सकी। दोस्ती अब काफी हद तक बढ़ चुकी थी। साथ ऑफिस में चाय पीना, बेमकसद बातें करना, कभी बहुत इसरार करके उसे साथ ले जाना, घूमना फिरना। आलिया को असद का साथ अच्छा लगने लगा। दोस्ती बढ़कर मोहब्बत तक आ चुकी थी। अब वो खुलेआम आलिया से इजहार मोहब्बत करता, इंतहाई मेहरबानियां करने लगा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आ रहे हो ना रिश्ते के लिए? जान, तुम्हें तो पता है ना कि पापा की तबीयत ठीक नहीं। जब ठीक हो जाएगी तो मैं बात करूंगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा सुनो, आज रात का खाना साथ खाएंगे, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। घर से नहीं असद, मैं रात को घर से बाहर नहीं जा सकती। अब मैं इजाज़त नहीं दूंगी, और फिर मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? इतनी रात को घर से बाहर, वो भी अकेली, मैं नहीं आ सकती। क्या मसला है यार, मैं तंग आ गया हूँ। ये कैसी दोस्ती है, कैसी मोहब्बत? कभी तुम अकेली ऑफिस नहीं बैठ सकती, कभी तुम बाहर नहीं जा सकती। इतना शौक है तो फिर घर बैठो, जॉब किस लिए कर रही हो? उसने कॉल बंद कर दी। आलिया बस मोबाइल देखती रही। जब से आलिया और असद की दोस्ती हुई, वो छत पर बहुत कम आती थी। सिकंदर का जब से दिल टूटा था, छत का रुख करना भूल गया था। मगर आलिया को इस बात से क्या फर्क पड़ा? उसका ध्यान ही कहाँ था। आजकल तो वो असद के ख्वाबों में गुम थी। बस वो हवा में उड़ान भरती फिर रही थी, मस्ताना आजाद पंछी की तरह। उसे यकीन था वो सब ख्वाब पूरे होंगे। उसके तस्वुर में असद का सरापा लहराता तो दिल के तार चढ़ जाते। मौसम बाहर ठहर गया था। उसके दिल के आंगन में ऑफिस से वापसी पर सिकंदर से सामना हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर फिर कुछ सोच कर ठहर गया। क्या निकलने के लिए तैयार हो? आंखों में काजल, होंठों पर मुस्कान सजाकर वो सीधी दिल में उतर रही थी। असद की गाड़ी के बाद सिकंदर के दिल में उठने वाले जज्बात उस रुत में और भी शिद्दत इख्तियार कर गए। कैसी हो? आलिया ने कहा। खुश हूं। सिकंदर की आंखों में दिल की गहराइयों से दुआ थी, सदा खुश रहो, आमीन। कैसे हो सिकंदर? आलिया ने पूछा। बहुत कमजोर हो गए हो। काम कैसा चल रहा है? अच्छा जा रहा है, मगर इसके लबों पर किसी और के नाम की मुस्कान कहाँ गवारा थी। वो कई बार असद की गाड़ी से उतरते देख चुका था। एक बार आलिया को होटल से असद के साथ निकलते देखा। बस उस दिन ही उसके सारे ख्वाब टूट गए। आलिया के साथ देखे गए ख्वाब चिकनाचूर हो गए थे। 3 दिन हो गए असद ऑफिस नहीं आया। अब उसके पापा भी ठीक हो गए। ऑफिस आने के लिए आलिया का दिल नहीं लगता था। असद के बगैर उसे ऑफिस में वक्त सुस्त लगता था। उसने पूछने के लिए कॉल की। आगे से कॉल दूसरी लाइन पर मशगूल थी। काफी देर इंतजार के बाद उसने दोबारा कॉल की। आगे से कॉल रिसीव कर ली। हेलो सर, कहाँ हो यार? ऑफिस क्यों नहीं आते? इस वक्त पापा ने दूसरे ऑफिस में मेरी ड्यूटी लगा दी है, इसलिए, और बहुत मसरूफ हूँ। क्या तुम बहुत याद आते हो? चलो आज मिलकर लंच करते हैं। ओके ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं पिक कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। ये कहकर कॉल खत्म हुई। असद, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आ रहे हो?
اماں کو بہت جلدی ہے میری شادی کرنے کی. یار پاپا کو منانا بہت مشکل ہے. تمہارے اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. گویا اس نے اسے اس کی اوقات بتا دی تھی. وہ بہت شرمندہ ہوئی. ارے تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ. اس نے عالیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. عالیہ کو بہت عجیب لگا اور وہ عالیہ کے قریب ہو گیا. آج کل اسد کی بے تابیاں بڑھتی جا رہی تھیں. اس نے اس کے پیسوں اور عیش و آرام کے خواب دیکھے تھے، مگر عالیہ ایک شریف لڑکی تھی. اسد کی مہربانی اسے بہت اچھی لگتی تھی. شادی سے پہلے اتنا زیادہ قریب ہونا قابل قبول نہ تھا. اسد نے اس حد سے بھی تجاوز کرنے کی کوشش کی، مگر عالیہ نے اسے روکا. مگر اب روکنا بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جلدی شادی ہو جائے. شام کو نماز عصر پڑھ کر وہ چھت پر آ گئی. اسد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے کال آئی. ہیلو، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں. مگر اس وقت کہاں جانا ہے؟ ایک تو تم بہت سوال کرتی ہو. مجھے نہیں پتا، تم بس جلدی سے تیار ہو جاؤ. مجھے تم سے شادی کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ایک سرپرائز بھی ہے. شادی کا نام سن کر وہ بہت خوش ہوئی. کیا تم نے پاپا سے بات کر لی؟ تم ملو گی تو پھر بتاؤں گا. جلدی سے باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں. وہ نیچے آئی نماز پڑھ کر. امی، میں اپنی ایک سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی. مگر بیٹی، یہ کون سا وقت ہے باہر جانے کا؟ امی، دوسری گلی میں ہے اس کا گھر، آ جاؤں گی. یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں چلی گئی، اور دل میں اسے محسوس ہوا کہ وہ سچی محبت کرنے والا لڑکا ہے. پھر اسد اس کو بہانے سے ہوٹل لے گیا اور کہاں اکیلے میں بات کرنی ہے. وہ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسد نے کہا کہ سرپرائز ہے اور شادی کی بات بھی کرنی ہے. وہ اس کے ساتھ چلی گئی، اور پھر اسد نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ناقابل برداشت تھا. اس نے پھر اپنے دوست کو بھی بلا لیا اور کہا کہ اب اس کو بھی خوش کرو. تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں، دولت کے پیچھے اپنی عزت بیچتی ہیں. پھر وہ ہوٹل سے کیسے نکلی؟ عالیہ کو کچھ ہوش نہ تھا. پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال میں تھی. وہ حیران کہ یہاں کیسے؟ عالیہ نے جب ہوش میں آ کر دیکھا تو وہ اسپتال میں تھی. اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھی. عالیہ بھی بے حد زور سے روئی، جیسے دل کا بوجھ اتار رہی ہو. بیٹی، ارے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ تم تو اپنی دوست کے گھر گئی تھی نا، تو پھر سڑک پر کیسے پہنچ گئی؟ پھر اسے یاد آیا کہ وہ دوڑتے ہوئے کسی کار سے ٹکرائی تھی اور کار والا اسے اسپتال لے گیا تھا. جب ماں اور سکندر کو اطلاع ملی تو وہ دونوں اسپتال سے اسے گھر لے آئے. انسان جب زمین پر گرتا ہے تو اتنی زور سے گر پڑتا ہے کہ جسم کو درد محسوس ہوتا ہے، اور پھر احساس اس وقت ہوتا ہے جب درد حد سے بڑھ جائے. اس انسان کے عمل کی وجہ سے عالیہ کو بہت تکلیف ہوئی. اس کا جسم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا، مگر دل کا اندرونی زخم ابھی تازہ تھا. عالیہ نے محسوس کیا وہ دکھاوے کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی برباد کر رہی تھی. اس نے یہ بھی سمجھا کہ سکندر کی محبت سچی تھی، مگر اس نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے سکندر کی محبت کا جواب دینے کا موقع کھو دیا. اب وہ چاہتی تھی کہ اپنے فیصلے درست کرے اور سکندر کے ساتھ حقیقی اور سچی محبت کرے. اس نے یہ سبق بھی سیکھا کہ لالچ اور دکھاوے کے پیچھے بھاگنے سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور سچی محبت کو ہمیشہ پرکھنا چاہیے. اسد نے جو اس کے ساتھ کیا، اس نے عالیہ کو یہ سمجھایا کہ دولت اور دکھاوا محبت کی جگہ نہیں لے سکتا، اور آخر کار اس نے اپنے دل کی سن کر سکندر کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں سکون اور سمجھ بوجھ کی روشنی تھی. اس نے یہ محسوس کیا کہ زندگی کے اصل سبق محبت، ایمانداری اور صحیح فیصلے کرنے میں ہے. اور یوں عالیہ نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو ایک نیا آغاز دیا. سکندر کے ساتھ سچی محبت میں اور خوشیوں کی راہ پر گامزن ہو گئی.